بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہوا پر جاتے تھے جو تخت دیو نے بنایا تھا۔ ان کے ساتھ اور 1000 وزیر ان کی ملازمت میں کرسیوں پر سامنے بیٹھے تھے۔ ان میں ایک وزیر اعظم نام اس کا آصف دیو وہ بھی ساتھ تھا، اور سب دیو، پری، شیطان سب تخت کے ارد گرد مؤدب کھڑے تھے، اور ہوا میں موجود پرندے ان کے سر کے اوپر اپنی پروں سے سایہ ڈالے ہوئے تھے۔ اس میں فرشتوں کی تسبیح کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں آئی۔ یہ کہتے تھے، اے رب، تو نے سلیمان علیہ السلام کو جیسا ملک اور سلطنت دیا ایسا کسی کو جن اور انسان میں نہیں دیا۔ جناب باری نے فرمایا، اے فرشتوں، میں نے سلیمان علیہ السلام کو زمین میں تمام چیزوں کی بادشاہی دی اور نبوت بھی۔ ان کو ذرا بھی غرور نہیں۔ اگر ہوتا تو میں ان کو ہوا پر سے زمین پر ڈال دیتا اور نیست و نابود کر ڈالتا۔ پس سلیمان علیہ السلام یہ کلام الہی سن کر خدا کی درگاہ میں سجدہ شکر بجا لائے، اور ہوا نے تخت کو اس زمین پر لے جا کے رکھا جہاں چیونٹیوں کی بستی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: یہاں تک کہ جب پہنچے سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کے میدان پر، کہا ایک چیونٹی نے، اے چیونٹیوں، گھس جاؤ اپنے گھروں میں، نہ پیس ڈالے تم کو سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر، اور ان کو خبر نہ ہو۔ پس شامور سے، جو ایک چیونٹی تھی اور تمام چیونٹیوں کی سردار تھی، یہ بات سلیمان علیہ السلام نے سن کر مسکرا کر کہا کہ یہ بھی اپنی رعایا پر شفقت اور مہربانی کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: پس مسکرائے سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سے۔ تب اس شامور کو پکڑ کر اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر پوچھا، اے شامور، تم نے اپنے لشکر کو کیوں کہا کہ سلیمان علیہ السلام آتا ہے، اپنے غاروں میں گھس جاؤ؟ تم نے مجھ سے کیا ظلم دیکھا؟ تب چیونٹی نے کہا، اے نبی اللہ کے، ہم نے آپ سے اور آپ کے لشکروں سے کچھ ظلم نہیں دیکھا، مگر اس واسطے کہ اچانک آپ کے لشکروں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے گریں تو مر جائیں۔ احتیاطاً میں نے یہ بات کہی تھی کہ اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ۔ حضرت نے فرمایا کہ تم ایسی شفقتیں ان پر ہمیشہ کیا کرتے ہو؟ وہ بولا، اے حضرت، ان کی خوشی سے مجھ کو خوشی ہے، اور ان کی غمی سے مجھ کو غم، اور ان کی غم خواری مجھ پر واجب ہے۔ اللہ نے مجھ کو ان پر اس واسطے بادشاہ کیا کہ اگر کہیں ایک چیونٹی زمین پر مر جائے، اس کو وہاں سے اٹھا کے اس کے گھر پر پہنچاتا ہوں۔ حضرت نے پوچھا، کہو تو ہر وقت تیرے ساتھ کتنی چیونٹیاں رہتی ہیں؟ کہا کہ 40,000 نقیب، اور ہر نقیب کے ساتھ 40,000 چوبدار ہیں۔ پھر حضرت نے پوچھا، سلطنت تیری بہتر ہے یا میری؟ چیونٹی نے کہا، میری بادشاہی بہتر ہے تمہاری بادشاہی سے، کیونکہ ہوا اٹھاتی ہے تمہارے تخت اور بساط کو، اور تخت اٹھاتا ہے تم کو، اس پر بیٹھتے ہو۔ یہ اتنا تکلف ہے تمہاری بادشاہی میں۔ اس بات کو سن کے سلیمان علیہ السلام ہنس کے چیونٹی سے کہنے لگے، تم کس طرح جانتے ہو اور تمہیں کس نے یہ بات کہی؟ شامور نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، اللہ نے صرف عقل تم کو نہیں دی ہے، ہم کمزور اور ناتواں کو بھی کچھ عنایت کی ہے۔ اگر حکم ہو تو چند مسئلے آپ سے پوچھوں؟ حضرت نے فرمایا، ہاں پوچھو۔ تب شامور نے کہا کہ تم نے خدا سے سوال کیا تھا۔ ترجمہ: کہا، اے پروردگار، مغفرت کر میری اور بخش مجھ کو ایسا ملک کہ نہ لائق ہو کسی کو میرے پیچھے۔ بے شک تو ہے سب سے زیادہ بخشنے والا۔ تمہارے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے۔ پیغمبروں کو یہ حسد نہ کرنا چاہیے، کیونکہ خدا مالک ہے سارے جہاں کا۔ وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے،
اور یہ نہ کہنا چاہیے کہ اے پروردگار میرے سوا کسی کو بادشاہی نہ دینا۔ یہ کہنا پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سے کچھ خفا ہوئے۔ چیونٹی بولی، اے حضرت، سچی بات یہ ہے کہ بیزار نہ ہونا چاہیے، اور ایک بات آپ سے پوچھتی ہوں، آپ اس کا جواب دیجئے۔ خدا نے جو انگوٹھی آپ کو دی ہے اس کا کیا راز ہے؟ حضرت نے کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں، تم کہو کیا ہے؟ اس نے کہا، خدا نے تم کو سلطنت دی ہے کاف سے کاف تک، وہ سب ایک نگینہ کی قیمت ہے، تاکہ تم کو علم ہو کہ دنیا کچھ حقیقت نہیں رکھتی، اور ہوا کو اللہ نے تمہارے حکم کے تابع کیا ہے۔ اس میں کیا راز ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ حضرت نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ تم کو آگاہ کیا ہے اس بات سے کہ مرنے کے بعد تمہیں دنیا ہوا کی جیسے معلوم ہوگی۔ پس سلیمان علیہ السلام اس بات کو سن کے بہت روئے اور فرمایا کہ تم نے سچ کہا کہ دنیا ہوا سی ہے۔ پھر چیونٹی نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کے کیا معنی ہیں جانتے ہو؟ حضرت نے کہا کہ نہیں۔ وہ بولی، سلیمان علیہ السلام کے یہ معنی ہیں کہ دنیا کی زندگی میں دل مت لگا، بھروسہ مت کر، موت قریب ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی سے کہا کہ تو بڑی دانا اور عقل مند ہے، مجھ کو کچھ نصیحت کر اور کوئی نیک کام بتا۔ چیونٹی نے کہا کہ تم کو اللہ نے نبوت اور جہاں کی بادشاہی دی ہے، لازم ہے کہ تم اپنی رعایا کی نگہبانی کرو اور عدل و انصاف سے رعایا کو خوش رکھو اور ظالم سے مظلوم کی داد لو، اور میں بیچاری کمزور اور ضعیف ہوں، اپنی رعایا کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور یہ بار اٹھاتی ہوں تاکہ کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ پس سلیمان علیہ السلام نے بادشاہ شامور سے یہ بات سن کے وہاں سے اجازت لینی چاہی، تو شامور نے کہا، اے حضرت، بغیر کچھ کھائے پیے آپ کو یہاں سے تشریف لے جانا مناسب نہیں ہے۔ جو کچھ روزی اللہ نے ہم کو دی ہے آپ کچھ تناول فرما کر جائیے۔ حضرت نے کہا، بہت اچھا۔ تب شامور نے جا کے ایک ران ٹڈی کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا رکھی۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ کر ہنس کر بولے، اے شامور، مجھ کو میرے لشکر سمیت ایک ران ٹڈی کی کیا ہوگی؟ اس نے کہا، اے حضرت، اس ٹڈی کی ران کو آپ کم نہ جانیے اور اللہ کی قدرت کو دیکھیے، اس میں بہت برکت ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر سمیت اس ران کو پیٹ بھر کر کھا کر سیر ہوئے، پھر بھی کچھ باقی رہی۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام یہ حال دیکھ کر حیران ہوئے اور سجدے میں گر کے کہا، اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے اور تیری عظمت اور بزرگی کے لائق تو ہی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔